نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے، دن ہے، سورج اور چاند بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح سورج اور چاند کو جب گرہن لگ جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ وہ اللہ جو سورج اور چاند کے ذریعے ہمیں روشنی دیتا ہے، وہی اللہ یہ دکھاتا ہے کہ وہ اس سورج کو اور چاند کو جو روشنی دینے والا ہے، وہ اپنی مرضی سے روشنی نہیں دیتا، وہ اللہ کے حکم سے روشنی دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ جب چاہتے ہیں تو اس کی روشنی کو ماند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم چاند اور سورج کو سجدہ مت کرو، یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، ان کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے تمہیں روشنی دیتے ہیں، بلکہ اس اللہ کی عبادت کرو وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، جس اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ تو سورج اور چاند کو جب گرہن لگ جائے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور یہ سورج اور چاند کو گرہن پہلے بھی لگتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگا، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا یخشی ان تکون الساعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے جیسا کہ قیامت آ گئی ہے، اور آپ مسجد کے طرف تشریف لائے، فات المسجد، اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی، فصلی بأطول قیام ورکوع وسجود، اور لمبی نماز پڑھی جس میں آپ نے قیام، رکوع اور سجود کو لمبا کیا، اور اتنی لمبی نماز پڑھی، فرماتے ہیں ما رأیتہ قط یفعلہ، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اس طرح لمبی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ سورج گرہن کے وقت ہمیں سنت طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نماز پڑھی جائے، لہذا صلاۃ کسوف کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اور لمبی پڑھی جاتی ہے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبے سجود اس میں کیے جاتے ہیں، طویل قیام، رکوع و سجود کے ساتھ کیے جاتا ہے اللہ کے طرف لوگ تاکہ متوجہ ہو۔ اس وقت یہ نہیں ہے، بعض لوگ یہ کرتے ہیں، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی، کہ سورج گرہن ہو گیا تو اب وہ سورج گرہن دیکھنے کو جا رہے ہیں، اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس کے فوٹوز بنا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، ہمیں تو سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ سورج گرہن ہو تو اس وقت اللہ کے طرف متوجہ ہو، مسجد جائے، نماز پڑھے، عبادت کرے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اپنے عمل سے ظاہر فرمایا۔ پھر آپ نے ایک جملہ اسی حدیث میں ارشاد فرمایا ھذہ الآیات التی یرسل اللہ، یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں، ہمیں اللہ پاک یہ دکھاتے ہیں کہ میں اس پر قادر ہوں کہ جو سورج چاند تمہیں جس کے ذریعے روشنی پہنچ رہی ہے، میں اس روشنی کو ماند بھی کر سکتا ہوں، اندھیرا چھا جاتا ہے، دن کے اندر رات کا سما پیدا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا لا تکونوا لموت احد ولا لحیاتہ، یہ سورج اور چاند کو جو گرہن لگتا ہے یہ کسی کے موت اور زندگی کی وجہ سے، کسی کی پیدائش کی وجہ سے یا کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی بڑا آدمی فوت ہو جائے تو اس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا،
اور اتفاق سے سورج کو گرہن لگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو رد فرمایا، یہ نہیں ہوتا کسی کی پیدائش یا کسی کے انتقال کی وجہ سے، بلکہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو جو گرہن لگاتے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ گرہن اس لیے لگاتا ہے تاکہ اپنے بندوں کو اللہ پاک ڈرائے، لوگ ڈر جائے اس بات سے، وہ اللہ کی طرف مائل ہو اور وہ عبادت کے طرف مائل ہو، وہ ڈر جائے کہ یہ اللہ پاک سارے نظام کو چلاتے ہیں، وہی اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اور ایک دن آئے گا قیامت کا دن، یہ سورج چاند ستارے سب ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں جو امت کو تعلیم دی ہے وہ یہ تعلیم دی ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، جب تم اس طرح کی چیز دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَإِسْتِغْفَارِهِ، اللہ کے ذکر کی طرف، استغفار کی طرف اور دعا مانگنے کی طرف تم دوڑ پڑو۔ لہٰذا جب سورج گرہن ہو تو ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے کہ اللہ سے عبادت، اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، اللہ سے دعائیں کرے، اور 2 رکعت وہ صلاۃ کسوف کی پڑھی جاتی ہے، یہ سری نماز ہے، یعنی اس میں قرات جہرن نہیں ہوتی، آہستہ ہوتی ہے اور لمبی نماز ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب سورج گرہن ہو تو ہم اللہ کی طرف عبادت کریں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے جو حکمتیں بیان کی ہے، اس میں ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ مسلمان وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ سورج اور چاند کی پرستش نہیں کرتا۔ لہذا جب سورج اور چاند کو گرہن لگ جاتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، اور اپنے اس نماز سے یہ ظاہر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، مخلوق کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔